السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج اسلام آباد کا موسم بہت زیادہ اچھا ہوا تھا، بارش ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر لوں، اور مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میری جو انڈیا والی آنٹی ہیں، انہوں نے صابرہ کے لیے وائس میسیجز نہیں کیے ہیں، انہوں نے سونیا کے لیے وائس میسیجز کیے ہیں، اور بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں جو میں کہنا چاہتی تھی، جو ہمارے دل کی باتیں ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی بچی نے، ان کی بیٹی نے بھی وائس میسیجز کیے ہیں، جو کہ میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مشکل حالات میں ہماری آنٹی نے اور ان کی بچیوں نے زندگی گزاری ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، اور پھر صابرہ کی بھی آنکھیں کھلیں گی۔ بس آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس بچی کی اور میری آنٹی کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آپ نے کمنٹس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھنی ہے کہ جو ان کو بری لگے، بس یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ ان کی وائس شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہے آپ؟ اور گھر پہ سب ٹھیک ہے نا؟ لو، اور ایک صابرہ کا نیا ناٹک شروع ہو گیا۔ ویسے بھی اس کے سبسکرائبر تو ہے، بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی، مگر کوئی اس کے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے، زیادہ اس کے ویوز نہیں آ رہے نا، اس لیے اب وہ پھر سے بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئی، پھر سے سونیا اور اس کی فیملی کو گھسیٹ رہی ہے ان سارے میٹر میں۔ ارے بے شرم عورت، اتنا تو سمجھ لے کہ تو ہے کیا چیز جو تیرے لیے تیرے بچے تڑپے۔ تو ہے ہی گندی چیز، تو تیرے بچے ہی تجھ سے نفرت کر رہے، تو سمجھ لے نا کہ تو کیسی ماں ہے کہ خود تیری اولاد تجھے دھتکار رہی ہے۔ بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی صابرہ، بچوں کو سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے خود سمجھدار ہے، تیری حرکتوں کی وجہ سے وہ سب سمجھ گئے۔ رہی بات سونیا ماں نہیں بن سکتی، سونیا ماں بن سکتی ہے، کیونکہ جب ایک ماں کسی اولاد کو ٹھوکر مار کے چلے جائے نا، تو کوئی بھی ماں کا درجہ تو نہیں ملا اسے۔ انشاءاللہ بہت جلد جب وہ نکاح میں چلی جائے گی وسیم کے، تو ماں بنے گی، اور اتنی اچھی ماں بنے گی نا وہ، کہ اس کی مثال دنیا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے اوپر انگلی مت اٹھا۔ وہ ابھی لڑکی نکاح ہوا اس کا، صرف نہ وہ سسرال دیکھی نہ کچھ دیکھی، پھر بھی تیرے بچوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے، اتنا چاہتی ہے کہ ہر چیز وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، کودتی ہے، کپڑے لا کے دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے اس کی ماں۔ اور وہ بیچاری کی اس عمر میں ماں کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیچاری کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، پورا کنبہ سنبھالنا، اب گھر میں اس کی شادی ہے، یہ سب کرنا، دیکھنا، مزدور آ رہے ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں کو اور اپنے پوتا پوتیوں کو دیکھنا، سب کچھ کر رہی ہے بیچاری تیری پھوپھی، پھر بھی تو ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے، کیچڑ اچھال رہی ہے۔ دھرم کر، 7 مہینے سے تجھے تیرے اولاد یاد نہیں آئی نا؟ صرف تب یاد آتی تھی جب تجھے پیسوں کی ہوس ہوتی تھی، جب یہ خار جیسا پیٹ ہے نا جاوید کا پیٹ بھرنے کے لیے پیسے ہونا ہوتا تھا، تب آتے تھے۔ تم لوگ ناٹک کب تک کھیلو گے؟ باہر اس وقت نکلتے ہو تم لوگ جب کوئی باہر نہیں رہتا ہے انسان، اس ٹائم پہ نکل کے ویڈیو بناتے ہو۔ تمہاری کوئی عزت ہے، شرم ہے تم لوگوں کو؟ اگر تم لوگوں کو تمہارے گاؤں سے نکالنے کا ہوتا نا، یقین مان صابرہ، میں پہلے آتی تیرے گاؤں سے تجھے نکالنے کے لیے، اور چپل کا ہر گلے میں ڈالتی، تیرے گدھے کے اوپر سواری کراتی تیری اور تیرے موٹے سانڈ کی، منہ کالا کر کے پھر بھگاتی میں، سمجھی؟ تیرے ویسی بے غیرت ماں تو کبھی نہیں دیکھے ہم لوگ۔ تیرے بچے تجھے دھتکار رہے ہیں، بول رہی ہے کہ میرے بچی جو ہے سو بدتمیز ہوگی۔ ارے تیری بچی بدتمیز نہیں ہوئی، وہ تمیزدار ہے، اچھے برے کی تہذیب آ گئی ہے اسے، وہ سمجھ گئی کہ اگر میں یہ عورت کو جو میری ماں کہلاتی ہے اس کے ساتھ چلی گئی، تو پیسوں کے لیے میری ماں اور یہ موٹا سانڈ مجھے بھی بیچ دیں گے کسی کو، کیونکہ پیسے کے لیے تم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہارا ضمیر مر گیا ہے، تم لوگوں کی حیا مر گئی ہے، تم لوگوں میں شرم نہیں ہے، تم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو، اس حد تک گر سکتے ہو تم لوگ
کہ جھوٹے لوگوں کو لے کے آ کے ویڈیو بناتے ہو. تم لوگ گھر جوڑنے والے نہیں ہو, تم لوگ گھر توڑنے والے ہو, گھر تباہ کرنے والے ہو. صابرہ تو بھی اور تیرا وہ نکاح میں آیا ہوا یا ناجائز رشتہ سے تیرا مرد بن کے پھر رہا ہے نا, وہ کتا بولے تو برا لگ جائے گا. وفادار ہوتا وہ سانپ جیسی شکل کا, اتنے موٹا عسکر, وہ شرم ابھی بھی نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ پھر سے کھجلی کرتے ہو, اور اگر آگے سے کوئی جواب دیتے ہیں تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو. شرم ہے نہیں ہے تم لوگوں کو؟ رافیہ میری بیٹی ہے جس کی عمر 12 سال ہے, شاید سماویہ ہے نا اس کی بیٹی, اس کی عمر کی ہوگی میری بیٹی بھی. جو میری بڑی بیٹی ہے وہ تم سے کچھ بولنا چاہ رہی ہے, سن لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خیریت سے اپی جان؟ ہم مہک ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو صابرہ آنٹی کر رہی ہے وہ غلط کام ہے. ہمارے امی, جب ہمارے ابو جان کا انتقال ہوا تھا تو ہمارے ممی کیا کیے پتہ ہے؟ ہمارے چاچو سے نکاح کرنے کے لیے ہمارے دادا ابو بولے کہ گھر کے بچے گھر میں رہ جائیں گے. تب ہمارے ممی ایک ہی بات بولے کہ ہم اتنے نادان بھی نہیں تھے, ہم 9 سال کے تھے تب ہمارے ابو کی ڈیتھ ہوئی. جب ہمارے ممی بولے کہ چاچا چاچا ہی رہتا ہے, کبھی باپ نہیں بنے گا, یہ بچے ہیں میرے, بالکل میں ان کو رکھ لوں گی اپنے ساتھ میں اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گی. اس ٹائم پہ ہمارے دادا ابو بولے کہ یا تو گھر میں رہو یا تو بچوں کو لے کے نکل جاؤ. تب ہمارے ممی صرف جو آنکھ پہ لباس تھا وہ کپڑے اور ہم لوگوں کی چند جوڑے بیگ میں ڈالے اور نکل گئے ہم لوگ یہاں سے. جب ہم لوگ نکل کے چلے گئے تو ہم لوگوں کو سر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرا نہیں تھا. پھر ہم لوگ نانا ابو کے گھر پر آئے ہمارے, وہاں پر ہمارے مامی وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیے. رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ کچھ پیسے تھے نانا ابو کے ہمارے, وہ پیسوں سے ممی ہے نا کرائے پہ گھر لیے اور لاک ڈاؤن ہو گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں کے پاس کوئی سہولتیں نہیں تھی اور فون کرنے کے لیے بھی فون نہیں تھا, اور آن لائن کلاسز چل رہی تھی ہماری. تب ممی ہے نا خود سے کپڑے سلائی کر کے ہمارے لیے یہ موبائل لیے آن لائن کلاسز کے لیے. ہماری امی ہمارے لیے بہت کچھ کیے. آپ جیسے نہیں ہے صابرہ آنٹی, ہمارے ممی جو ہوتے ہیں نا ہماری ممی جیسے ممی ہوتے ہیں. آپ تو ممی ہے ہی نہیں, کسی کی ممی نہیں ہے آپ جیسی ماں اگر ہماری ہوتی تو آج ہم لوگ در بدر ہوتے, ہم کو کہیں بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی. ہم لوگ اتنا تو ہماری امی کے اگر پیر بھی دھو کے پئیں گے نا تو ہمارے لیے بہت کم ہے. ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے, کھانے کے لیے محتاج ہو گئے تھے, پھر بھی ہماری امی آج تک محنت کرتے ہیں, کپڑے سلتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں. ہمارے ممی ہمارے لیے رات بھر کپڑے سلائی کرتے ہیں, دن بھر ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. الحمدللہ ایسے امی ہوتے ہیں, تمہاری طرح نہیں ہوتے ہیں. ہم کو تو تم کو دیکھ کر اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم بولتے ہیں اگر ہماری امی تمہاری طرح ہوتی تو ہمارا کیا بنتا. معافی چاہتے ہیں, اگر ہماری باتیں اگر کسی کو بری لگی تو ہم معافی چاہتے ہیں, مگر ہمارے امی کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے. ہمارے امی بہت اچھے ہیں, آپ جیسے امی نہیں ہیں ہمارے, جو اپنے لیے گھر سے بھاگ گئے. ہماری امی اتنے خوبصورت ہیں, اگر آپ دیکھو گے نا تو آپ بھی بولو گے. کوئی ہم کو یہ نہیں بولتا ہے کہ ہم امی کی بیٹی ہے, ہمارے بولتے ہیں کہ آپ بہن ہو. ہماری ممی کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے, چاہتے تو وہ نکاح بھی کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا تھا, مگر ہمارے امی نہیں کیے, بولے کہ بچے ہی میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے امی اپنا سکھ چین سب برباد کیے. ایسی ہوتی ہے ماں. تو یہ تھی آنٹی کی باتیں اور ان کی معصوم بچی کی باتیں. یہ صرف ایسے باتیں نہیں ہیں, یہ جو باتیں
کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے دل سے پوچھا کریں کہ یہ کس طرح سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ جس پہ گزرتی ہے نا بس اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے یہ بچی اپنی باتیں کر رہی ہے، جس طرح سے یہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی ہے، تو اس سے پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے شیئر کر رہی ہے۔ ہم لوگ شاید اس چیز کو نہیں محسوس کر سکتے، اس دکھ کو، ان سب باتوں کو ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جو ہماری صابرہ آنٹی ہیں، ان کی جو بچیاں ہیں، یہ ان باتوں کو محسوس کر سکتی ہیں، کیونکہ ان بچیوں کی ماں جو ہے وہ مہک کی ماں کی طرح نہیں ہے، مطلب ہماری آنٹی کی طرح نہیں ہے ان کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہیں اسے، ایک گری ہوئی عورت ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہیں صابرہ کی بچیاں، وہ ان سب چیزوں کو محسوس کر سکتی ہوں گی، لیکن صابرہ کو ان سب باتوں سے، ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، چاہے جتنے میسیجز آ جائیں، چاہے جو میسیجز آ جائیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق انہیں تب پڑتا ہے جب ان کے ویوز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ویوز ان کے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو فرق پڑتا ہے، اور پھر ان کو یاد آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے، ہمارے پاس ہمارے بچوں کا ٹاپک ہے، ہمارے 3 بچے ہیں، میں اب ان کو کیش کروں گی۔ تو پھر اسے بچوں کی بہت شدت سے یاد آتی ہے، پھر وہ ہاتھ میں کتابیں لے کے اور تسبیح لے کے اور اس طرح کا تھمبنیل بناتی ہے کہ جیسے وہ کلام پاک پڑھ رہی ہو۔ کاش کہ چند کتابیں تمہاری ماں نے پہلے ہی پڑھائی ہوتی، تمہیں پتہ ہوتا ان سب باتوں کا، کاش، لیکن اب کیا فائدہ ان سب چیزوں کا۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی فی الحال۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔